کراچی میں گزشتہ روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے کراچی ہی کے اندر 2 سال پہلے پیش آنے والے ایک واقعے کی یاد تازہ کر دی۔ سعد نامی ایک نوجوان جو چند سال پہلے وقار زکا کے شو میں اس وقت مشہور ہوا تھا جب اسے گالی دینے کا کہا گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، اور وقار نے اسے اپنے نومینیٹ بھی کیا، ایکسیپٹ کر لیا شو کے لیے، اور اس کی بڑی تعریف ہوئی کہ یار اس نے اپنی پبلسٹی یا گیم جیتنے کے لیے گالی نہیں دی۔ یہ نوجوان باہر ملک میں دبئی وغیرہ میں چلا گیا کام کرنے، اور آخر کار اپنے ملک لوٹ آیا کہ یہاں پہ اپنے بچوں کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام کروں گا۔ بتایا جاتا ہے کہ کنٹینٹ کریشن کا سوچا، یوٹیوب چینل بنا کے گرو کرتا ہوں، لیکن گزشتہ روز ایک کراچی کی مارکیٹ میں گیا تو وہاں پہ گارڈ نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لڑائی کے اس لڑکے کو گولی مار کے قتل کر دیا، اور اس کی بیوی، بچوں، والدین سب کو لاوارث کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا نا، اس کو میں نے کیوں کہا کہ کراچی میں پیش آنے والے ایک اور واقعے سے کی یاد تازہ ہوگی، تو وہ جو PIA کا طیارہ گرا تھا نا، اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جو اس مارکیٹ کے اندر ہوا ہے۔ جی ہاں، اب اس لڑکے کی فیملی کے متعلق ہم بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اب وہ بیچارے کیا کریں، ان کے متعلق باتیں کرنے یا ان کو دکھانے سے یہ سعد واپس تو نہیں لوٹ آئے گا۔ کچھ ایسے مخیر افراد ہیں جو ان سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ ان سے اتنا تعاون کریں کہ انہیں زندگی میں یہ بیٹے کا جو دکھ ہے، کچھ اس کی تکلیف انہیں کم ہو سکے۔ لیکن تفصیلات یہ سامنے آئی ہیں کہ جس گارڈ نے سعد کو بلا وجہ گولی ماری ہے، وہ کئی دنوں سے وہاں پہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی کو مار دوں گا، میرے کوئی قریب آ کے دیکھے، میرے سر پہ بھوت سوار ہے۔ مطلب جس طرح وہ دھمکیاں لگانی ہوتی ہیں نا، وہ کئی دنوں سے لگا رہا تھا، اور اس پہ اس کو رکھنے والی کمپنی یا اس مارکیٹ کے لوگ کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور آج نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ یہی کچھ ہوا تھا PIA طیارہ حادثے میں، جس کی پہلے تو 2 سال تک رپورٹ ہی نہیں آنے دی گئی۔ جناب کوئی فالٹ ہو گیا تھا، طیارے میں فالٹ آیا، یہاں فالٹ، وہاں فالٹ، اور اس وقت بھی خبر بتانے والوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی پائلٹ کی غلطی ہے، جس نے ساری حفاظتی تدابیر نظر انداز کی، اور طیارے کو اس نے ایک نہیں کئی غلطیاں کر کے خود جان بوجھ کے اس نے کریش کیا ہے، اس کی سنگین غلطیاں تھیں۔ 2 سال بعد جب رپورٹ آ گئی تو پھر پتہ چلا کہ وہ PIA طیارے کا پائلٹ پہلے بھی ایسی غلطیاں کرتا رہا، بے شمار دفعہ اس نے ایسا کیا، وہ ایروگینٹ تھا، اسے دوسروں کی بات ماننا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کئی دفعہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی احکامات اور پیغامات کو نظر انداز کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے طیارہ اڑانے دیا گیا۔ اس کے باوجود جب وہ بندہ اپوائنٹ ہو رہا تھا PIA میں، وہ پائلٹ، تو اس کی شیٹ کے اندر بھی لکھا گیا تھا کہ اس کو سائیکالوجیکل مسئلہ ہے کوئی، یہ مطلب دوسروں پہ روب دبدبا ڈالنا چاہتا ہے، یہ افسران کی بات دھیان سے نہیں سنتا۔ اس بندے کی شروع سے یہ مسائل، اور دوران ڈیوٹی بھی اس نے یہ کیا، اور آخر کار کتنے لوگوں کا سر وہ لے گیا۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، جو ہمیشہ خواتین پہ آنکھ رکھتے ہیں، جو راہ جاتی بچیوں کو چھیڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مجرم ہیں، اس طرح دھمکیاں لگاتے ہیں، بات بات پہ پستول نکال لیتے ہیں، وہ ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، نہ سسٹم، نہ معاشرہ، نہ کوئی اور۔ پھر ہوتا کیا ہے، خبریں آتی ہیں فلاں جگہ پہ بچی کے ساتھ یہ ہو گیا، بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں کو ایسے کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عوام، ادارے پرائیویٹ، پھر سرکاری، پھر ریاست، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فالٹ ہے، یہاں بندہ کوئی ذہنی مرض میں مبتلا ہے، بندے کو کوئی پرابلم ہے تو ہم ٹھیک کر لیں، نہیں کریں گے۔ جب وہ بندہ کوئی گل کھلا دے گا، کسی پہ ظلم کر دے گا، تو سارا میڈیا، سارا سوشل میڈیا سیڈ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ وہ آئیں گے اور ماتم کریں گے۔ وقت رہتے کسی نے بات نہیں کرنی کہ یار اس پہ کچھ کر لیں۔ یہ جو سیکیورٹی گارڈ جو بندوں کو دھمکا رہا تھا، کسی نے نہیں سوچا یار اس کو روک لیں۔ آج ساتھ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا، تو آج سب کو فکر آئے گی، لیکن اس جیسے کتنے ہی اور سیکیورٹی گارڈ ہوں، اس جیسے کتنے ہی بدماش کراچی، لاہور، پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھر رہے ہیں، لیکن ان کو تب تک کوئی نہیں روکے گا جب تک وہ کسی کو قتل نہ کر دیں۔ یہ اس ملک کا اجتماعی المیہ ہے، عوام سے لے کے حکومت تک سب مزے کی بے ضمیر ہو کے ایسی نیند لے رہے ہیں جس میں انہیں تب احساس ہوتا ہے جب اپنا بازو کٹے، اپنا جگر چھلنی ہو، اپنے دل کو تکلیف پہنچے تو یہ جاگتے ہیں، ورنہ وقت رہتے یہ نہیں جاگتے۔